بھائی آج کیا ہو رہا ہے پاکستان میں تم دیکھو نا، مثالیں صرف سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں مثالیں۔ ٹی ایل پی کو بین کر دیا تھا حکومت پاکستان ریاست نے، تو انہوں نے کوئی الیکشن جیت کر اپنے آپ کو بحال کرایا دوبارہ؟ ہاں بھائی بولو، وہ پارٹی دوبارہ جو ہے رجسٹرڈ ہو گئی، بحال ہو گئی، الیکشن جیتے ہیں وہ کیسے؟ چیٹ پاور سے، اپنی عوامی طاقت سے۔ مثال دے رہا ہوں، نظریے کی بات نہیں کر رہا۔ آج عمران خان سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اس کو ٹچ کرنے سے پہلے جو ہے وہ سوچتے یہ سب لوگ جو اس کی جج اور یہ سارے لوگ اس کی فیور میں ہیں، اس کی شکل پہ فیور پہ، اس کی عوامی طاقت پہ فیور پہ۔ آج جو لوگ اس کی مدح سرائی کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کی حمایت کرو گے تو لوگ زیادہ دیکھیں گے، یوٹیوب پہ ان کے چینل کی ریٹنگ بڑھتی ہے۔ تو میرے ساتھیو، ہم تو کچھ جھوٹ نہیں کہہ رہے، ہم تو کوئی زیادتی کی بات نہیں کر رہے، ہم تو کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے، اور ہمیں تو 40 سال کا تجربہ ہے، ہمیں تو صرف اپنے آپ کو سمیٹ کر اس رستے پہ چلنا شروع کرنا ہے۔ ہم ایسا کیوں نہیں کر پا رہے؟ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے بہت ہی مؤدبانہ، دیکھو بھائی الیکشن اور لوگ آئیں گے آپ سے بات کریں گے، مجھے تو ٹینشن ہی نہیں ہے الیکشن والی ٹینشن نہیں ہے، ہمیں جیتنا نہیں ہے، کامیاب ہونا ہے۔ یاد رکھو، ہر جیتنے والا کامیاب نہیں ہے، ہر ہارنے والا ناکام نہیں ہے۔ اس کی مثال امام حسین خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کٹ گئے، نیزوں پہ چڑھ گئے، ان کے کٹے ہوئے سروں کو نیزوں پہ دیکھ کر کسی نے اپنی جیت کا جشن منا لیا، لیکن 1400 سال گزر گئے، آج سارے کٹے ہوئے سر کامیاب ہو گئے، جنت کے سردار بن گئے، تا قیامت تک سرخرو ہو گئے، کامیاب ہو گئے، لیکن جیت کا جشن کسی اور نے منایا۔ کیوں؟ کیونکہ رب خانوادہ رسول کے ساتھ تھا، اللہ ان کی طرف تھا، بڑے لوگ تھے، ان کا امتحان بڑا، تو سر کٹنے کے بعد بھی کامیابی۔ ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہمارا امتحان اللہ سر کاٹ کے نہیں لے گا، اپنے نفس کو کنٹرول کر لو، یہ امتحان ہے۔ جو دل چاہ رہا ہے ایک لمحے کے لیے رک کر دیکھ لو، سب کو پتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، سب کو پتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط۔ جو دل چاہ رہا ہے، جو اندر کا نفس غلط کام کے لیے اکسا رہا ہے، بس وہیں پر اپنا تزکیہ کر لو، دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہماری باتوں میں اثر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ کر چکے ہو، کر رہے ہو، ہمیں صرف اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک کرنا ہے۔ ساتھیوں، میں سارے ساتھیوں کو سمجھتا ہوں کہ سب ایماندار ہیں، میں سارے ساتھیوں کو سمجھتا ہوں کہ سب ڈیڈیکیٹڈ، سب جان دینے کے لیے ہیں، لیکن جب سب ایماندار ہیں، سب جان دینے کے لیے ہیں، سب کردار والے ہیں، تو پھر دیکھو کہ اتنے لوگوں کے کردار والے ہونے کے باوجود بھی رزلٹ کیوں نہیں نکل رہا؟ کوئی ایک ہے، کوئی دو ہے، کوئی تین ہے، تو ان ایک دو تین کو سمجھانا پڑے گا، بتانا پڑے گا، الگ کرنا پڑے گا اگر نہیں سمجھتے، اور پھر اپنی جد و جہد کو اس ڈائریکشن میں ڈالنا پڑے گا ہمیں انشاءاللہ تعالی۔ ہر گلی سے، ہر گھر سے لوگ نکلیں گے، کیونکہ ہماری جو پروڈکٹ ہے اس دور میں بھی ذرا سی محنت کی ہے، سب نے مل کر، کارکن سے لے کر کنوینر تک، اپنے ذاتی مفاد کو ہٹا کر، تو دیکھو کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے۔ وہ پیپلز پارٹی جو کہ اپنا میل نہ دے کسی کو، اس نے یہ 7 اپریل کو 2023 اناؤنس کر دیا کہ یہ جو نئی مردم شماری ہے، اس میں کراچی کے لوگوں کی تعداد 1,30,00,000 ہے، اور مردم شماری تقریباً ختم، کراچی کی آبادی 1,30,00,000، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ ہم 2017 کی مردم شماری کو کہہ رہے ہیں غلط ہے، اور اس کی بنا پر جلدی مردم شماری کرا، اور اس کی تعداد 1,60,00,000 ہے، اس کو ہم کہہ رہے ہیں غلط ہے۔ یہ نئی مردم شماری کر کے کہہ رہے 1,30,00,000 ہو تم لوگ، اور بند کرو بس اب یہ کھاتا گننے کا، کیونکہ آپ نے کیمپ لگائے، آپ گلی گلی میں گئے، آپ کا کنوینر، آپ کے ذمہ داران، ادھر وزیر اعظم سے، وزیروں سے، اور ادھر سینسس کمشنر سے، آپ کا آئی ٹی کا وزیر اس ٹیب کو کنٹرول دیکھ رہا تھا، اس کے پاس ایکسس تھی، رپورٹس لے رہا تھا، سب نے ملا کر جب یہ سارا کمبینیشن اختیار کیا اپنی ذات سے ہٹ کے، تو 7 اپریل کو جب ڈیٹ ختم ہو گئی تھی تو وزیر اعظم نے اناؤنس کیا کہ ہمارے پاس جو ایم کیو ایم کے ثبوت و شواہد آئے ہیں، اس کی بنا پر ہم 15 دن کی اور ایکسٹینشن کرتے ہیں، 15 دن کی ڈیٹ بڑھاتے ہیں، 15 دن اور بڑھ گئی ڈیٹ، اور بڑھ گئی، اور یہ 7 اپریل سے ختم ہو کر یہ جا کر جولائی 22 کو جا کر یہ ڈیٹ ختم ہوئی ہے، اپریل سے لے کر جولائی تک، اور جب جولائی میں جب یہ رزلٹ آیا ہے تو 2,03,00,000 کی آبادی آئی ہے کراچی کی، 73 لاکھ لوگ آپ نے بازیاب کرائے۔ یہ آبادی کو بازیاب کرانا کیوں ضروری ہے؟ آپ ایک 200 گز کے زمین پر ایک 4 کمروں کا مکان بنانا چاہتے ہیں، تو اس مکان کے لیے نقشے بنائیں گے، پہلے اس کی تیاری کریں گے، لیکن اس نقشے کو بنا کر پیسے بھی آپ کے پاس ہیں، پلان کر لیا مکان بنانے کا، لیکن جتنا بڑا مکان بنانا چاہتے ہیں اتنی بڑی زمین ہونی چاہیے ہمارے پاس۔ اگر آپ کے پاس مکان بنانے کے پیسے ہیں، آپ نے نقشہ بہت اچھا بنایا ہوا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس زمین ہی نہیں ہے تو کیا آپ مکان بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے نا بھائی، اس کے لیے زمین لینی پڑے گی نا۔ تو یہ آبادی کا گننا، آج اگر ہمیں وہ 1.5 کروڑ گنے ہیں ہم 3 کروڑ، تو کل کو آپ وزیر اعظم پاکستان بھی بن جاؤ اور آپ 3 کروڑ کا پانی
پانی دینا چاہو تو کاغذوں پہ لکھا ہوا 1.5 کروڑ دے نہیں سکتے. آپ 3 کروڑ لوگوں کی دواؤں کے پیسے دینا چاہو کاغذوں پہ لکھا ہوا 1.5 کروڑ دے نہیں سکتے. آپ 3 کروڑ لوگوں کے حساب سے نوکری کا کوٹا دینا چاہو کاغذوں پہ لکھا ہوا 1.5 کروڑ دے نہیں سکتے. تو اگر یہ مردم شماری آپ کی زمین ہے، اگر زمین پوری ہے تو مکان کبھی بھی بن جائے گا، آہستہ آہستہ بن جائے گا. اگر یہ زمین ہی نہیں ہے تو کتنے ہی اچھا نقشہ بن جائے آپ کے پاس، آپ اس پہ مکان نہیں بنا سکتے. تو یہ مردم شماری اپنے آپ کو گنوانا اس لیے اتنا امپورٹنٹ ہے. آپ نے کامیابی حاصل کی ہے تو میرے ساتھیوں، میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ شاید میں نے آپ کو بور کر دیا، شاید میں نے آپ کو اداس کر دیا. میں نے بڑے جو ہے وہ دہلی کے قلعے کو فتح کرنے والی تقریریں نہیں کی ہیں. میں نے بہت شعر و شاعری نہیں کی ہے کہ بس ہم جو ہے وہ ایسٹ بھی فتح کر لیں گے اور ویسٹ بھی فتح کر لیں گے اور ادھر بھی چلے جائیں گے. میں نے آپ سے گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کی ہے، دل کی بات کی ہے، کیونکہ بات وہیں کی جاتی ہے جن سے امیدیں ہوں، جن کا ٹریک ریکارڈ ہو. آپ کا ٹریک ریکارڈ ہے. پورا پاکستان اس لیاقت آباد کو جانتا ہے، اس لیاقت آباد کے لوگوں کا کردار جانتا ہے. پورا پاکستان مثالیں دیتا ہے کہ جس کے ساتھ یہ کھڑے ہو جائیں اس کو کامیابی ملنی ہے. ہم کیوں پھر مہاجر اتنی رسوائی میں ہے؟ پھر آج کیوں مہاجر اتنی رسوائی میں ہے؟ یہ لیاقت آباد تو ہے موجود، یہ کارکنان تو ہیں موجود، پھر کیوں ہم اتنی رسوائی میں ہیں؟ ہمیں تو اس پورے پاکستان کے مسائل کو لیڈ کرنا تھا، یہاں سے ان کی آواز بننی تھی. آج ہم 40 سال کی قربانی دینے کے بعد آج تعلیم تھی چھن گئی، نوکری تھی چھن گئی، پانی آتا تھا نہیں آتا، کچرا اٹھتا تھا نہیں اٹھتا، سڑکیں ثابت تھیں آج نہیں ہیں. تو کہیں تو رک کر سوچو گے نا بھئی یہ ہم کدھر آ گئے ہیں ابھی، ادھر یہاں پہ، یہاں سے کہاں جائیں، ابھی کیا ایسا کریں. یہ تو اچھا ہونے کے بجائے آج ہمارے پاس، میرے نوجوانوں کے پاس چنگچی اور بائکیا اور فوڈ پانڈا کے علاوہ کچھ بچا ہے؟ اتنے بھتے لیے جا رہے ہیں انڈسٹریز سے، فیکٹریوں سے، سارے بند کر کے پنجاب شفٹ ہو رہے ہیں کیونکہ سندھ حکومت اتنے ہر افسر جا کر وہاں سے اپنا حرام لے رہا ہے. وہ جا کر پنجاب میں پیسے والے کے پاس پیسہ ہے، وہ فیکٹری بند کر رہا ہے. جو ہمارے بچے جا کر انہی فیکٹری میں ان کو کچھ نوکریاں مل جاتی تھیں، آج وہ نوکریاں بھی بند ہو گئیں، ختم ہو گئیں. تو آسمان سے ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، فرشتے نہیں اتریں گے ہمارے حالات ٹھیک کرنے کے لیے. ہمیں ہی اپنے حالات کو ٹھیک کرنا ہے، ہمیں ہی ٹھیک ہونا ہے، ہمیں ہی اس تمام چیزوں کو پلٹنا ہے انشاءاللہ تعالی.